آزمائشوں سے اتنا گھبراتے کیوں ہو تم؟ یہ عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ رب آزماتا تو اسی لیے ہے کہ تاکہ تم اس کے قریب رہو۔ جب درد شدت پکڑ جائے تو جانتے ہو وہ کس چیز سے نوازتا ہے تمہیں؟ تہجد۔ اور پتہ ہے تہجد تک تم کیسے پہنچتے ہو؟ جب تمہارا درد میں تڑپنا رب سے دیکھا نہ جائے اور تمہاری تکلیف حد سے تجاوز کر جائے کہ سناٹوں میں اتارا جائے، پھر اللہ تمہیں تہجد کے ذریعے خود تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو جب وہ سننا چاہتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دینا چاہتا ہے تو تم سے نیند چرا کر اپنی آغوش میں لے جاتا ہے۔ اگر تم پہنچ گئے ہو تہجد تک تو سمجھ لو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ 7ویں آسمان سے روز تمہارا بلاوا آتا ہے۔ تہجد میں کیا درد بھرا سجدہ اور کچھ آنسو اسے بہا گئے نا، پھر تمہارے لیے کن فیکن کا تحفہ آئے گا، تمہاری چاہت تک بھی تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ کن فیکن تمہاری دعاؤں پر فرما دیا جائے گا۔ رکھو گے رب پر اندھا یقین تو تمہارے اس یقین کو معجزوں کی صورت میں بنا دیا جائے گا۔ کیوں پریشان ہوتے ہو ان حالات سے؟ وہ رب ہے نا، کوئی آسانیوں کی تدبیر فرما دے گا۔ جن راتوں کو نیند تمہاری آنکھوں میں نہیں اترتی، تم ان راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سے ملاقات کا کبھی اہتمام کر کے دیکھنا، تمہاری روح کو ایک الگ کیفیت سے لطف اندوز کروا کر روشنیوں سے منور کر دیا جائے گا، اور پھر رب کے عشق میں کھوئے تم سکون کی نیند پالو گے۔ دعائیں تو معجزوں کا شاہکار ہوا کرتی ہیں، لیکن اگر وہ آپ کا مانگا ہوا اسی وقت آپ کو دے دے تو کیا دعا کی اہمیت سمجھ پاؤ گے؟ دعاؤں سے معجزے کیسے ہوتے ہیں، تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، کبھی اس خوشی کے وہ لمحے محسوس کر پاؤ گے؟ اس لیے اس سے مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ نہ دینا۔ وہ دے گا، ضرور دے گا، لیکن کبھی کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کیسے سوچ رہے ہو کہ آپ کی فلاں دعا مانگنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، وہ تو ضائع چلی گئی؟ ارے نہیں، آپ کے منہ سے نکلی ہر ایک پکار، آپ کے دل سے نکلی ہر آہ اس رب تک ضرور پہنچتی ہے، تو وہ آپ کی دعا کیسے ضائع جانے دے گا؟ دراصل اس نے وہ دعائیں تو صحیح وقت آنے تک سنبھال رکھی ہیں، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کب کس کو کیسے دینا ہے۔ تہجد کی نماز تو خود ایک معجزہ ہے۔ سوچو تو صحیح، رات کے آخری پہر آپ کی آنکھ کا کھل جانا، اللہ کی چاہ سے تہجد کا سجدہ ادا کر کے آپ کو مانگنے کی توفیق مل جانا، سب ایک معجزہ ہی تو ہے۔ اور یہ تہجد کا سجدہ ہی ہے جو آپ کو آپ کی چاہتوں تک لے جائے گا، جو آپ کو اندھیرے کی گھٹن سے نکال کر روشنیوں کی گلیوں میں لے جائے گا، آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھلوائے گا انشاءاللہ۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیا جاتا۔ وقت آنے پر انہیں ہر اس خوشی سے نواز دیا جاتا ہے جس کے انتظار میں وہ صبر کی راہ کا انتخاب کرتے ہیں یا اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں۔ پھر وہ رب قرض نہیں چھوڑتا بلکہ دگنا کر کے لٹا دیتا ہے، اور صبر کا بہترین انعام ضرور دیتا ہے، اور اس انعام میں آپ کی بہتری ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ بس اس کی رضا میں ہم نے راضی رہنا ہے۔ آپ کسی تکلیف یا درد کو مسلسل سہ رہے ہیں لیکن صبر کیے ہوئے ہیں اور یقین ہے کہ اللہ کوئی انتظام کر دے گا، تو دیکھنا اللہ ایسا معجزہ کریں گے کہ آپ کو ہر تڑپ سے، ہر مشکل سے آزاد کر دیا جائے گا۔ جو تکلیف آپ کو سانس نہیں لینے دیتی، آپ کی وہ کہانی بھی رب معجزے فرما کر مکمل کر دے گا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں
سنی نہیں جا رہی ہیں، نہ جانے کب قبول ہوں گی، کیونکہ آپ مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو، دل پر ایک بوجھ سا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تب آپ نے مایوسی چھوڑ کر یہ یاد کرنا ہے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس نے قرآن میں کہا ہے نا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، پھر تو قبولیت کا شک باقی ہی نہیں رہتا۔ اگر مانگنا ہے اپنے رب سے تو یقین بھی رکھو کہ وہ عطا کرے گا۔ آپ بس صبر کے ساتھ توکل کو مضبوط کرو، کن فرما کر آپ کے دل کو مطمئن کر دیا جائے گا۔ جو ہو گیا اس میں یقیناً تمہارے لیے خیر ہی تھی، اور اب جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ تمہارا یقین ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور موضوع تک پہنچانے کا راستہ ہے، تو اس یقین کو ٹوٹنے نہ دینا۔ اللہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا، تمہارے ٹوٹے دل کی کرچیوں کو وہ سمیٹ لے گا۔ تم اللہ سے رابطہ قائم رکھنا، وہ تمہارا ساتھ ضرور دے گا اور تمہیں تکلیفوں سے نکال دے گا۔ معجزات صبر کرنے والوں کے حصے میں آتے ہیں۔ صبر تب آپ جبھی کرتے ہو جب آپ کی مرضی کا کچھ نہ ہو رہا ہو، یا جہاں بے بس ہو، کچھ نہ کر سکتے ہو، تو بس اللہ پاک کے حوالے کر کے صبر کی راہ اختیار کرو، اور پھر صبر کا جب اجر ملے گا تو اللہ آپ کے لیے بہت بہتری کرے گا۔ اللہ آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی خیر و عافیت فرمائے۔ ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔